موٹر سائیکل بھی کسی زمانے میں بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی، یا لوگوں کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی۔ عام طور پہ لوگ سائیکل زیادہ استعمال کرتے تھے، تو جن کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی وہ بھی موٹر سائیکل کو ایسے ہی خیال کرتے تھے کہ جیسے وہ کار ہو، بلکہ اکثر جگہوں پہ لوگ جو موٹر سائیکل کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں گاڑی، میں گاڑی میں آیا، میں گاڑی لے کے آتا ہوں، میں گاڑی پہ جا رہا تھا، تو گاڑی سے مراد ان کے موٹر سائیکل ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب پھر یہ لوکلی موٹر سائیکلیں بننے لگیں، پہلے جاپان سے ہونڈا آتی تھی، یامہا آتی تھی، سوزوکی آتی تھی، اب وہ ہمارے ملک میں بھی بے شمار ناموں سے موٹر سائیکلیں اسمبل ہونے لگیں، بننے لگیں۔ چائنا سے بہت سستی موٹر سائیکل آنے لگی، تو موٹر سائیکل سے بھی سمجھے کہ ایک طرح سے غیر اہم ہو گئی۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی والی سائیکل اور ایک پاکستانی مینوفیکچر موٹر سائیکل، جن کی قیمتیں تقریباً برابر قریب آ گئی ہیں، تو موٹر سائیکل کا جب اضافہ ہوا معاشرے میں، تو اس کا ایک سب بڑا خراب ایک رجحان یہ سامنے آیا کہ لوگوں نے اپنے کم عمر بچوں کو بھی، اور جن کی لائسنس کی عمر نہیں تھی، ان کو بھی موٹر سائیکلیں لے کے دے دیں، اس لیے کہ بھئی چلو آسانی ہے، سودا لے کے آ جائے گا یا بچوں کو اسکول چھوڑ کے آئے گا، جو بھی۔ وہ ہوا یہ کہ اس آسانی کا فائدہ اٹھانے کے لیے بچے جو ہے وہ موٹر سائیکل تیز چلانے، ون ویلنگ کرنے کے خطرناک شوق میں مبتلا ہو گئے، اور تقریباً ہر شہر میں آپ نے دیکھا کہ موٹر سائیکل لوگ اندھوں کی طرح دوڑانا، ریسیں لگانا، ون ویلنگ کرنے کی کوشش کرنا، سائلنسر نکال کے اس کی پھٹی ہوئی آواز پورے لوگوں کو پریشان کرتے ہو، اور جہاں آپ نے کسی کو کچھ منع کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک مصیبت ہے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار، حتیٰ کہ وہ بچے کے والدین سے اگر بات کریں تو وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ منظر کبھی بھی پسند نہیں آیا، کوئی بچہ جو ہے وہ کم عمر کا اور سائلنسر نکال کے موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا گزرے تو میں ضرور اس سے الجھتا ہوں، اور اس کو میں ڈانٹتا ہوں، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نتیجے میں میری کبھی بے عزتی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے، بکواس نہیں کرو، اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن بہرحال میں یہ کوشش ضرور کرتا ہوں۔ تو ایک دن میں اپنے کراچی میں جس محلے میں ہم رہتے تھے، وہاں ہماری پچھلی گلی میں ایک آفیسر کی فیملی رہتی تھی، وہ بیچارے انتقال کر گئے تھے، تو وہ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا، وہ اور بیوہ ان کی وہاں رہتے تھے، گھر ان کا اپنا تھا، تو وہ بچہ جو ان کا تھا وہ اس کو اماں نے موٹر سائیکل لے کے دے دی، اور وہ ابا تو سر پہ تھے نہیں، پینشن وینشن ملتی تھی، پیسوں کا کوئی ان کا آمدنی کا ذریعہ بھی تھا، وہ بڑا فیشن میں اور بڑے اسپیشل لباس پہن کر موٹر سائیکل کو وہ اندھوں کی طرح دوڑاتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا، ایک دن میں نے اس کو روکا، میں نے کہا یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یہ اس طریقے سے موٹر سائیکل چلانا، یہ حادثہ ہو جائے گا، اور یہ تمہارے پیچھے ماں اور بہنیں ہیں، تم ان کا خیال کرو۔ تو اس نے مجھے بدتمیزی کرنے لگا کہ میرے ساتھ دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بڑے تعلقات ہیں، پولیس میں بھی تعلقات ہیں، میرے ایم کیو ایم سے بھی تعلقات ہیں، میرے پیپلز پارٹی سے بھی تعلقات ہیں، اور میں زیادہ مجھ سے آپ بات کرنے کی کوشش نہ کریں، میری مرضی جو چاہوں میں کروں۔ میں نے کہا بھائی تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کر رہا ہے، میں کہا چلو، میں نے اس کو کچھ دوبارہ پھر بولنے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ چند دن بعد، اس بات کو خالی مہینہ ہوا ہوگا، تو ایک دن وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اور مین نیشنل ہائی وے کے اوپر ملیر مندر کا جو یو ٹرن ہے، وہاں سے اس نے تیزی سے یو ٹرن لیا۔ جیسے اس نے یو ٹرن لیا تو پیچھے سے بھی تیزی سے ایک ہائی ایس آ رہی تھی، ویگن، تو وہ بھی آ کے سیدھی آ کے اس نے ہائی ایس نے اس کو ہٹ کیا، موٹر سائیکل کہیں جا کے گری، وہ کہیں جا کے گرا، اور اس کا سر پھٹ گیا، بھیجا اس کا کہیں جا کے گرا، اسی وقت وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ ہمیں تھوڑی دیر بعد پتہ چلا جی وقاص جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وقاص جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار اس بچے کو میں نے کچھ دن پہلے منع کیا تھا، اس نے میری اچھی خاصی بے عزتی بھی کر دی، اور بڑی اونچے اونچے حوالے دینے لگا کہ آئندہ مجھ سے مت کہنا۔ تو یہ کیوں اپنے لیے اس سب کچھ کو کر کے مصیبتیں اپنے لیے بلاتے ہیں لوگ؟ اور وہ تو ایک واقعہ ہے ہمارے سامنے ہو گیا، پتہ نہیں اس طرح کے کتنے واقعات بے شمار لوگوں کو پیش آتے ہیں، کتنے ون ویلر اور ریس بائکر ریسر جو ہے وہ اپنی جان خواہ مخواہ، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی پسند نہیں کر رہا، کوئی آپ کو اس کو حوصلہ افزائی نہیں کر رہا،
پھر بھی یہ عجیب سا جنون ہے کہ جو لوگوں کو موت کی طرف اور اپنے خاندان والوں کو پریشانی کی طرف لے جانے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ تو میری سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ایسے بچوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، محلے کے بچوں کو اس حوالے سے روکیں اور یہ والا کام ہونے میں رکاوٹ ڈالیں، تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی تحسین نہیں ہوگی، اس کی یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ بے شمار بہت اعلیٰ قسم کے کام دنیا میں موجود ہیں جو کر کے وہ اپنی حیثیت، اپنی شخصیت منوا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس پاگل پن کی ضرورت نہیں ہے۔